عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی کس طرح سے اس وقت الگ الگ ویڈیوز آ رہی ہیں، موت کب کس وقت آپ کو اٹیک کر دے پتہ نہیں چلتا۔ مصر سے سعودی سفیر کی ایک اچانک موت کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہیں پر مہاراشٹرا کے جالنا میں کتنا بڑا اس وقت جو ہے انکم ٹیکس کی کارروائی ہوئی ہے، تو یوم آزادی سے پہلے راجوری فوجی کیمپ پر حملے کے بعد حالات بہت ہی جو ہے سنجیدہ اور تشویشناک بنے ہوئے ہیں۔ روسی فوجی ایئرپورٹس پر کس طرح دھماکہ ہوا اور پولیس کانسٹیبل میس میں غیر معیاری کھانا ملنے پر کس طرح روتے ہوئے اپنی شکایت کر رہا ہے۔ پروین کے قتل معاملے میں 3 ملزموں کو گرفتار کرنے کی بات کہی ہے اور اس سلسلے میں تصدیق بھی کی ہے پولیس نے۔ تو ادھر کس طرح سے مویشیوں کو اسمگلنگ کرنے کے معاملے میں ممتا بنرجی کے خاص مانے جانے والے ٹی ایم سی کے ویربھوم کو گرفتار کرنے کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ تو وہیں پر دیکھیے ناظرین گرامی، محبت کی شادی کس طرح بھیانک انداز میں اس کا اختتام ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ سب تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، ساری تفصیلات اس وقت نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی سب سے پہلے ہم لوگوں نے، بلکہ پرائم ٹائم میں ہم ہر اس پل کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کبھی عبرت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کبھی اس سے جو ہے ہمیں الگ الگ طرح کے پیغامات بھی ملتے ہیں۔ مصر سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے سعودی سفیر محمد القحطانی کی، جو سعودی عربیہ، یو اے ای اور مصر کے لوگوں کی تعریف کرتے کرتے انتقال کر گئے۔ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ دراصل محمد القحطانی یہاں پر تینوں ملک کے سفراء اور مختلف قسم کے ڈیلیگیٹس جو یہاں پر تھے، ان لوگوں کے سامنے محمد بن زائد کی تعریف کر رہے تھے، اور یہی ان کا آخری لمحہ تھا، اور آخری بول کے ساتھ ہی وہ نیچے گرے اور ان کی موت ہو گئی۔ اس ویڈیو کو الگ الگ انداز میں اس وقت جو ہے تبصروں کے ساتھ بالخصوص خلیجی ممالک اور عرب ممالک میں شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہے آپ کا اختتام اسی انداز میں ہوتا ہے جو چیز آپ کے دلوں میں ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے القحطانی کی ویڈیو جو ہے تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کس طرح کا پیغام لیتے ہیں اور کس طرح کا عبرت لیتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پیر کے دن مصر میں پیش آیا ہوا معاملہ ہے۔ ناظرین گرامی آج کل غیر قانونی جو ہے پیسہ جمع کیے ہوئے ایک بڑی تعداد میں مختلف تحقیقی ایجنسیوں کی جانب سے ضبط کر لیے جانے کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب جو خبر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، یہ مہاراشٹرا کے جالنا ضلع میں محکمہ انکم ٹیکس نے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے اسٹیل ٹیکسٹائل تاجروں اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے احاطے پر چھاپے مار کر تقریباً 100 کروڑ روپے کی بے نامی جائیدادیں ضبط کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کارروائی کو محکمہ انکم ٹیکس کی ناسک شاخ نے انجام دیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چھاپے کے دوران 56 کروڑ روپے نقد، 32 کلو سونا جس میں ہیرے جواہرات بھی شامل ہیں، اور غیر قانونی جائیداد کے کاغذات برآمد کیے گئے۔ ضبط کی گئی نقدی کو گننے میں 13 گھنٹے لگ گئے تھے۔ برآمد شدہ نقدی کو مقامی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جالنا برانچ لے جا کر گنا گیا۔ نقد رقم کی گنتی صبح 11 بجے شروع ہوئی اور رات کے 1 بجے تک جاری رہی۔ اس کارروائی میں ریاست بھر سے محکمہ انکم ٹیکس کے 260 سے زیادہ افسران اور ملازمین نے حصہ لیا تھا۔ افسران کو 5 ٹیموں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے چھاپوں کے دوران 120 سے زائد گاڑیوں کا بھی استعمال کیا۔ محکمے کو جالنا کی 4 اسٹیل کمپنیوں کے لین دین میں بے ضابطگی کی اطلاع ملی تھی،
جس کے بعد محکمے کی ٹیم حرکت میں آئی۔ محکمہ انکم ٹیکس نے ملزمان کے گھر اور فیکٹریوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کارروائی گزشتہ 4-5 روز سے خفیہ طور پر جاری تھی اور 2 اسٹیل کمپنیوں پر چھاپے مارے گئے۔ ان کے نام کالیکا اسٹیل اور سائی رام اسٹیل بتائے جا رہے ہیں۔ کالیکا اسٹیل کے مالک کا نام گھنشیام گوئل بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ انکم ٹیکس نے اس کارروائی میں مقامی پولیس کی کوئی مدد نہیں لی۔ تو ناظرین گرامی، کتنے بڑے پیمانے پر نقد آج کل جو ہے مختلف خبروں کی سرخیاں بن رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے اس وقت انکم ٹیکس سے چھپایا ہوا پیسہ اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں ہے۔ ناظرین گرامی، بہار کے بعد محسوس یہ ہو رہا ہے کہ گجرات میں بھی بی جے پی میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ گجرات کی بی جے پی یونٹ میں سب کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا۔ ایسا اس لیے کیونکہ پارٹی کے اندر مختلف ایشوز کو لے کر نا اتفاقی چل رہی ہے۔ بناسکانٹھا سے پارٹی کے قبائلی لیڈر کی دنتا اسمبلی سیٹ سے صرف مقامی امیدواروں کو نامزد کرنے کے مطالبے اور راجکوٹ ضلع پنچایت کی ورکنگ کمیٹی سربراہ کا منگل کو عہدے سے استعفیٰ دینا تناؤ کی پوشیدہ روش کی 2 علامات ہیں۔ بناسکانٹھا ضلع بی جے پی درج فہرست قبائلی ونگ کی سربراہ لدو بھائی پارگی نے ایک جلسے عام میں کہا کہ پارٹی کو دنتا اسمبلی حلقے سے مقامی قبائلی امیدوار کو نامزد کرنا چاہیے۔ اگر مقامی امیدواروں کو میدان میں رکھتی ہے تو پارٹی 1.30 لاکھ ڈونگری بھیل قبائلی پارٹی امیدواروں کی شاندار جیت کا وعدہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف ریاستوں میں اس وقت جو ہے جہاں پر اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں وہاں پر کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے اور پارٹیوں میں ٹکٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے پر جو ہے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اسی میں سے گجرات کا بھی ایک نمبر سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یوم آزادی سے قبل جموں کشمیر کی ضلع راجوری کے پرگرال درحال فوجی کیمپ پر جمعرات الصبح ملیٹنٹوں نے ایک ایسا فدائین حملہ کیا جس کے سبب 3 فوجی جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک میجر سمیت مزید 2 اہلکار شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں اور اس درمیان یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 ملیٹنٹ کو مار دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں رینج مکیش سنگھ نے اس کی تفصیلات بتائی تھی اور انہوں نے بتایا کہ مشتبہ ملیٹنٹوں نے پرگرال فوجی کیمپ کے اندر زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ اس دوران گولیاں کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ یوم آزادی سے قبل فوجی کیمپ پر حملے کے بعد جموں کشمیر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق راجوری کے درحال پولیس اسٹیشن سے 6 کلومیٹر کی دوری پر واقع فوجی کیمپ پر جمعرات الصبح جنگجوؤں نے فدائین حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 5 فوجی شدید طور پر زخمی ہوئے۔ اگرچہ انہیں ادھمپور فوجی اسپتال منتقل کیا گیا، ہم ڈاکٹروں نے 3 فورسز اہلکاروں کو مردہ قرار دیا جبکہ مزید 2 کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جموں کشمیر میں اس طرح کی فدائین کے حملوں کی تو خبریں آتی رہتی ہیں اور یوم آزادی، 15 اگست، 26 جنوری اس طرح کے مخصوص ایام کے موقع پر جو ہے یہاں پر بہت زیادہ سیکورٹی بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ایک بار پھر راجوری فوجی کیمپ پر فدائین حملے کے بعد جو ہے پورے جموں کشمیر کو اس وقت الرٹ پر لینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، سرکاری سطح پر بہت ساری ناانصافیاں ہوتی ہیں لیکن لوگ ڈر کے مارے یا سرکاری افسران کہیں وہ سامنے نہیں لاتے۔ ان کو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ یا تو ان کی بلیک میلنگ ہوتی ہے یا پھر جو ہے ان کو کام سے نکال دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جب بے روزگاری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، ایسے حالات میں جب آپ کو جاب ملنا ہی مشکل ہو چکا ہو تو آپ کیسے جو ہے اپنی جاب کو لات مارنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو سچ بھی لوگوں کے سامنے لانا ہوگا۔ ایسے میں ایک پولیس کانسٹیبل نے میس میں غیر معیاری کھانا ملنے سے دل برداشتہ ہو کر تھالی سڑک پر لا کر کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ ہم اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور پھر سب کچھ ہونے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے، یہی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اتر پردیش کے فیروز آباد میں کانسٹیبل منوج کمار، جس کا نام بتایا گیا ہے، پولیس میس میں ملنے والے مبینہ غیر معیاری کھانے سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ کھانے کی تھالی سڑک پر لے آیا۔ کانسٹیبل لوگوں کو تھالی میں رکھی روٹیاں، دال اور چاول دکھا کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ دال پانی جیسی ہے اور روٹیاں کھانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن کوئی افسر اس کی روداد سننے کو تیار نہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ضلعی پولیس افسران اس معاملے پر بولنے کو تیار بھی نہیں ہیں۔ خیال رہے کہ اتر پردیش حکومت دعوے کرتی ہے کہ پولیس اہلکاروں اور ملازمین کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن فیروز آباد کی پولیس لائن میں تعینات کانسٹیبل منوج کمار نے حکومت کے ان دعووں کو کھوکھلا ثابت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ پولیس اہلکاروں کو معیاری کھانا میسر نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ سرکاری
سطح پر رہ کر کے مختلف عہدوں پر فائز رہ کر کے لوگوں کی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ حکومتوں کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، میں پھر لوٹ کے آتا ہوں۔ لوگوں نے کوئی کیول دباؤ بنایا جا رہا ہے، بھائیوں دیکھ لو اس آرچی پر، سمجھو اترادھاریوں کا آدیش ہے، صاف پالن کریں گے اور ہمیں ریکارڈ دیا جائے گا۔ کوئی سننے والا نہیں ہے اس وباگ میں۔ یدی کپتان صاحب پہلے ہی سن لی ہوتے تو یہاں تک مجھے آنے کی آوشکتا نہیں تھی۔ کپتان صاحب ایسے نکل کے آئے، میں نے چین کیا، صاحب یہ بھوجن میں سے 5 روٹی آپ کھا لیجیے، 4 کھا لیجیے، کم سے کم تمہیں یہ تو پتا چلے کہ آپ کے سپاہی 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد میں یہ روٹیاں کھا رہے ہیں، جس کو یہاں کے آپ کتوں کو ڈال دیجیے۔ کیا آپ کے بیٹا بیٹی کھا سکتے ہیں؟ میں کیول آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بس، یدی آج یو پی بھی ہے، ہندوستان میں مانوتا زندگی ہے، تو بتا دیجیے اتر پردیش پولیس کے آرچیوں کو تب دباتے جا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ میں صبح سے بھوکا ہوں، میں کس سے کہہ دوں؟ یا میرے ماں باپ تھوڑی ہے، اتنے پر بھی مجھے دھمکی دی جا رہی، آ رہی مہودے دوارا، کرنا دوارا، میس مینیجر دوارا کہ تجھے برخاست کر کے چھوڑیں گے اس تھانے کو، تجھے کر کے جنتا کے بیچ میں چلا گیا تو۔ آپ بتائیے کہ میرے ساتھ جات کی ہو رہی ہے، مہودے کی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو ماننی مکھیہ منتری یوگی آدتیہ سنگھ کے ڈی جی پی مہودے کو فون کیا، ڈی جی پی مہودے کے پی ایس ہونے مجھ سے کہا فون کاٹ دو، بندہ برخاست کرا کے گھر بھیج دوں گا، میں ڈی جی پی کا پی ایس کو بول رہا ہوں۔ اے ڈی جی آگے صاحب کو فون کیا لیکن میرا فون نہیں اٹھایا۔ آپ بتائیے میں کس کے بیچ میں اپنی سمسیا لے کے جاؤں جب میرے ادھیکاری سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو میرا سبھی سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے، اس آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپاہی آئے دن آتم ہتیا کر لیتے ہیں، کوئی سننے والا، دباتے جاتے ہیں، آئے دن آتم ہتیا کر رہا ہے سپاہی، مر جاتے ہیں، چلے جاتے 2 گھنٹے کا سوگ دھارن کیا، یہ لوگ مست کی بھی زندگی کاٹ رہے ہیں، ہماری کوئی زندگی کی محدودہ نہیں ہے، اپنی پیٹ کی بات کسی سے کہنے کا ادھیکار بھی نہیں ہے۔ نہیں بلا رہا صاحب، لوگوں نے بلا، میں نہیں جاؤں گا صاحب، یہاں سے نہیں جاؤں گا صاحب، لیکن بچے گا میں روڈ پیچھے بیٹھ جاؤں گا جا کے صاحب، جاؤں گا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب چلتے ہیں کلکتہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپوزیشن کے لیڈران کو اس وقت نشانے پر لینا مرکزی حکومت کا شیوا بن چکا ہے، یا جو کچھ بھی اس وقت تبصرے ہیں سوشل میڈیا میں اس بات کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ایسے میں کلکتہ میں جو ممتا بنرجی کے خاص مانے جاتے ہیں، ٹی ایم سی کے بربھوم جو ضلع صدر ہیں انوبرتا منڈل، ان کو جو ہے مرکزی تحقیقی ایجنسی سی بی آئی نے جو ہے گرفتار کر لیا ہے، اور ان پر الزامات ہیں کہ وہ جو ہے مویشیوں کے اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ سی بی آئی نے اس سلسلے میں منڈل کے خلاف نوٹس جاری کیا تھا، اور نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کو جو ہے سی بی آئی دفتر میں حاضر ہونے کی بات کہی تھی، لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ بہرکیف ان کو جو ہے اب گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے۔ اب یہ خاص طور پر ممتا بنرجی کے خاص ہونے کی وجہ سے ممتا بنرجی کو ان کی گرفتاری کو لے کر کے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کلکتہ کی سیاست میں اس وقت ان کی گرفتاری کے بعد ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں کیرلا کے تریشور مسلم سماج میں کس طرح کی واردات پیش آ رہی ہیں۔ یہ بالخصوص ہم لوگوں کے لیے بہت ہی افسوسناک بھی ہے اور سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس میں خودکشی کرنے والی لڑکی بھی مسلمان ہے، اور خودکشی پر مجبور کرنے والا اس کا عاشق بھی، وہ بھی مسلمان ہے۔ جی ہاں، عمل اس لڑکی کے شوہر کا نام ہے، جو کٹم کولم پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کروپدنہ نامی علاقے کی افسانہ کے ساتھ اس نے جو ہے شادی کر لی تھی، اور دونوں محبت میں تھے، والدین راضی نہیں تھے دونوں کے گھر والے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ شادی کرنے کے بعد اپنی مرضی کی، گھر والے کہاں سے ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن افسانہ کا شوہر، اس کا عاشق، لگاتار گزشتہ 1.5 سال سے اس کو جو ہے جہیز لانے کے لیے اور گھر سے پیسہ لانے پر مجبور کر رہا تھا، جس کے چلتے پریشان ہو کر کے اس لڑکی افسانہ نے جو ہے خودکشی کر لی ہے۔ سخت جو ہے زخمی حالت میں اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن علاج کامیاب نہیں ہو سکا۔ ناظرین گرامی، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل ایک تو غلط راہ پر چل رہی ہے، تو ہمارا سماج جہیز کو لے کر کے بھی کس طرح سے جو ہے اپنی بیویوں کو ستاتا ہے یا ہراساں کرتا ہے۔
کہ ایسے مذہب سے تعلق رکھنے والے جہاں پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر آج کل کی نوجوان نسل جو ہے اپنے فیصلے لینے پر اتاولی ہو جاتی کہیں، یا پھر جو ہے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی آگے جا کر کے کس طرح بھیانک موڑ اختیار کرتی ہے۔ اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں تو اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیف ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مہنگائی نے کس طرح اس وقت جو ہے بڑے بڑے ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اور احتجاجات کی وجہ سے جو ہے ممالک برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے سری لنکا کا حال دیکھا تھا، اب مغربی افریقہ کے ملک سیئر 11 میں گرانی کے خلاف عوامی احتجاج میں متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ مقامی پریس کے مطابق بڑھتی افراط زر اور خراب معاشی حالات کی وجہ سے سینکڑوں افراد سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہروں کے دوران حفاظتی قوتوں و مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ مظاہرین نے صدر جولیس ماڈا سے استعفیٰ مانگا ہے، استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔ نائب صدر محمد جولدہ جالو نے سرکاری ٹی وی پر کہا ہے کہ احتجاج کے دوران ہلاکتیں بھی ہوئی، جن میں پولیس اہلکار اور مظاہرین دونوں شامل ہیں۔ نائب صدر نے ہلاکتوں کے بارے میں تفصیلاً کچھ نہیں بتایا، البتہ اعلان کیا کہ ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کو روکنے کی خاطر کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ مہنگائی اس وقت کس طرح سے جو ہے الگ الگ ممالک میں بڑھتی جا رہی ہے، اور عوام پریشان ہو کر کے راستوں پر نکل رہے ہیں، اور اس قدر پرتشدد احتجاجات ہو رہی ہیں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ باقی ناظرین گرامی، میں جہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،